اس جی پہ کسی وقت بھی عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ گورنمنٹ کی جو ترجیح ہے موجودہ گورنمنٹ کی وہ اور ہیں، معاشی معاملات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ڈالر جی ہے، تو ان کی ساری توجہ ادھر ہے۔ یہ ایسے گورنمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے جیسے وہ عمران خان کرتے تھے کہ اس کو پکڑ لو، اس کا اے سی اتار دو، اس کا پنکھا بند کر دو۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات پہلے دیکھ لیں اور اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ یہ کام انہوں نے اداروں پہ چھوڑا ہوا ہے، لیکن اداروں کے اوپر یہ پورا ہاتھ نہیں رکھ رہے۔ ان کا کوئی منسٹر، کوئی مشیر ٹی وی پہ آ کے کاغذ نہیں لہراتا اور کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوتا۔ یہ کیس ان کے خلاف بن رہے ہیں اور یہ کیس پکے کیس ہیں۔ پکی یہ کیس ہے۔ ان تو سر کیسوں سے جان نہیں چھٹے یہ گی۔ کیس ایک طرف کیس بن رہے ہیں، ایک طرف ان کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا حقیقی آزادی کا، جو آپ کے شہر لاہور میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں سر۔ حقیقی وہ اسٹیڈیم بھی انہوں نے وہ نقصان اتنا پہنچایا ہے۔ تو سر وہ کون سی حقیقی آزادی ہے جو اب یہ 13 کو لینے جا رہے ہیں ادھر لاہور، یا عوام کو دلانے انہیں جا رہے ہیں؟ انہیں وہی آزادی چاہیے جو ان کے پاس 9 اپریل سے پہلے تھی۔ انہیں جی پنجاب میں گوگی کی آزادی چاہیے، پنکی پیرنی کے لیے ہیرے جواہرات چاہیے، اپنے لیے بادشاہت چاہیے۔ وہی 2 بجے تک سونا، 5 بجے آفس جانا، 6 بجے آ جانا، اور ٹی وی سے پتہ چلنا ڈالر مہنگا ہو گیا، ٹی وی سے پتہ چلنا کہ سونا مہنگا ہو گیا۔ وہ جو لائف ان کی تھی 3.5 سال، وہ آزادی کی لائف تھی۔ جی اب وہ اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ آزادی انہیں چاہیے کہ شام کو بس بنی گالہ میں نوٹ گنے اور ان کی ٹکسالیں چل رہی ہوں، سارا دن وہ نوٹ چھاپیں، شام کو ان کے پاس پہنچے۔ تو یہ آزادی انہیں ریکوائرڈ ہے، اس کی وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ جی تھوڑے دنوں میں نظر یہ آ رہا ہے فارن فنڈنگ کے فیصلے کے بعد کہ ان کی پارٹی کے اندر جی 12-14 آدمی چھوڑ کے باقی سب لوگ اس پارٹی کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس پی ٹی آئی میں یہ عمران خان اور وہ گنڈا پور اور مراد سعید اور وہ مولوی درود شریف والا، اس ٹائپ کے لوگ 12-15 لوگ ہیں، یہ نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کرتے رہے جو یہ کرتے ہیں، سر، آپ آزادیاں کو کریں، لگتا ہے کہ مارچ کریں۔ فارن فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے وہ جو ابھی وہ عوام کے حق میں آئے گا سر، یا وہ سنایا بھی جائے گا، یا پھر اسی طرح عدالتوں میں جا کے لٹکا دیا جائے گا؟ دیکھیں فارن فنڈنگ کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ جی الیکشن کمیشن نے کوئی بیوقوفی نہیں کی، اس فیصلے میں پی ٹی آئی کو بین نہیں کیا، ان کی گرفتاریوں کے آرڈر نہیں دیے، ان پہ پرچوں کے آرڈر نہیں دیے۔ انہوں نے بڑا سوچا سمجھا پڑھا لکھا فیصلہ دیا ہے۔ جی ورنہ وہ اگر اس قسم کا فیصلہ ہوتا تو اگلے دن شام کو سپریم کورٹ اس کو سٹے دے دیتی، اور وہ سٹے پتہ نہیں 1 سال چلتا، 10 سال چلتا، 20 سال چلتا، یا کب تک چلتا۔ جیسے بہت سارے سٹے چل رہے ہیں، قاسم سوجی کا سٹے چل رہا ہے، ایسے ہی انہوں نے بہت سارے سٹے دیے ہوئے ہیں۔ یہ اشتہاری مجرم ہے عمران خان، سٹے چل رہا ہے، کیس ختم کرا لیے۔ ایسے پتہ نہیں کیسے کیا ہو جانا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا جس کے خلاف وہ فوراً ریمیڈی دے لیں اور جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے بال گورنمنٹ کے کورٹ میں ڈالی ہے۔ گورنمنٹ کو اب یہ معاملہ کورٹ میں لے کے جانا ہے، اور جی گورنمنٹ نے اگر اس کے اوپر فل کورٹ بنوا لیا تو یہ عمران خان فارغ ہو گیا اور قوم کی اس سے جان چھوٹ گئی صرف فل کورٹ بننے سے۔ اور اگر وہ ہوں 3 کا بینچ ہے جی جن کی ویڈیوز ہیں اور جن کی کرپشن ہے اور جن کی وہ نازیبا ویڈیو ہیں، اگر وہ 3 کا بینچ ہے تو پھر ختم۔ تو یہ سٹیج ہو سا تو یہ تو کوئی ایک جج بھی دے سکتا تھا، تو اس رستے کو انہوں نے روکا ہے۔ فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ بہت پڑھا لکھا فیصلہ ہے، بہت جی سمجھداری کا فیصلہ ہے، سارے ایویڈنس لگے ہوئے ہیں، سارے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے وہ اکاؤنٹ بھی چھپائے ہیں جو ان کے اپنے سگنیچر سے کھلے ہوئے تھے، جو اپنے سگنیچر سے آپریٹ کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تو ان کے پاس بچت کی کوئی چانس نہیں ہے، ٹائم بچت کی لگے کوئی شان نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کیا عمران گا۔ خان صاحب کو بھی